العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ تو ڈرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ سامعین دی قدرات، اللہ کا ڈر کس طرح پیدا ہو جاتا ہے؟ جب اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے نا، پھر انسان اپنا قدم بڑے سنبھال کے اٹھاتا ہے۔ وقت بادشاہ غریب کی بیٹی کے نال شادی دا پروگرام بنا لیتا ہے۔ غریب آدمی کی لڑکی پسند آ جاتی ہے، بادشاہ اور غریب کی بیٹی کے نال شادی کرنے والا، اور اس بیٹی کا باپ بھی بڑا خوش ہو جانا ہے کہ وقت میں بادشاہ نے رشتہ بھیج چھوڑے آئے، میرے مقدر سنور جان گے، میرا مستقبل سنور جائے گا، میرا آن والا ویلا سبب گزر جائے گا۔ جناب والا عزت دے نال بادشاہ غریب کی بیٹی نو پیا کے گھر کے اندر لے کے آ جانا ہے۔ درجناں نوکرانیاں موجود نے، صبح شام کھانا پیش کیتا جانا ہے، لیکن جدو صبح دا ویلا ہوتا ہے، شام دا ویلا ہوتا ہے، اس غریب دی بیٹی دیاں اکھاں تو آنسو آ جاندے نے، زارو قطار لوگ رو لگ پیندے تے بادشاہ پوچھدا ہے کی گل ہے؟ بادشاہ دے گھر آ گئی ہیں، مال و دولت کی کثرت موجود ہے، نوکرانیاں موجود نے، خدمت گزار موجود نے، شام کو ٹہنے ہو جاتی ہے تے صبح کا ویلا آتا ہے، پھر بھی اکھاں تو آنسو آ جاندے نے۔ جناب والا توجہ دے نال جملے سماعت کرنا، کہندی ہے بادشاہ میں جانتی ہاں میں غریب خاندان نال تعلق رکھنے والی، میرا باپ بڑا غریب ہے، بادشاہ دے گھر میں میرا شادی ہو گئی، میرا بیاہ ہو گیا ہے، لیکن میں اپنے ماضی کو یاد کر کے رونے ہاں۔ غریب خاندان دے نال تعلق رکھن والی نوکر چاکر مل گئے نے، میں اپنے ماضی کو یاد کرنی ہاں، میں سوچتی ہاں کہ اللہ نے تینوں اتنا کچھ عطا کر دیتا ہے، اپنے ماضی کو نہ بھولی، اپنے گزرے ہوئی لمحات کو نہ بھولے، کدے اللہ ناراض نہ ہو جائے، کدے رب دی گرفت دے اندر نہ آ جائیں۔ عوام دی وقار جنہاں لوگ دلاں دے اندر اللہ کا ڈر ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، وہ قدم بھی اٹھاندے نے، سنبھل کے اٹھاندے نے۔ ذرا صوفیاء دی تاریخ نو پڑھ کے ویکھ لے، اولیاء اللہ دی تاریخ نو پڑھ کے ویکھ لے، صحابہ کرام روندے نے، اولیاء اللہ روندے نے، اہل بیت و اطہار روندے نے، علماء ربانیین روندے نے۔ اس واسطے نہیں روندے کہ مال دے اندر خسارہ آ گیا ہے، اس واسطے نہیں روندے کہ اج کرپشن دا مال حاصل نہیں کیتا، اس واسطے نہیں روندے کہ اج کسی دے کول نذرانے وصول نہیں کیتے۔ اللہ والے جدوں بھی روندے نے، انہاں دی اکھاں چوں آنسو جدوں بھی آندے نے، جدوں بھی قطرہ آنسو دا ڈبدا ہے، اس واسطے روندے نے، اس واسطے آنسو آ جاندے نے۔ مولا عمل سارے کیتے نے، نمازاں بھی ادا کیتیاں نے، روزے بھی پکے رکھے نے، حج تے زکاتاں بھی کیتیاں نے، مولا اے بارگاہ دے اندر قبول کر لوے، ایسا نہ ہوئے تو ناراض نہ ہو جائیں۔ علماء نے ساری زندگی، فقہاء نے، صوفیاء نے روندے ہیں اس وقت گزاری ہے کہ رب ناراض نہ ہو جائے۔ جناب والا حضرت داؤد دائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ نے، آپ دی بارگاہ دے اندر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاندان نے رسول دے نال تعلق رکھنے والے میرے آقا دے نواسے نے حضرت داؤد دی بارگاہ دے اندر آ جاندے نے اور ہاتھ جوڑ کے کہندے نے بابا میرے واسطے دعا کرنا، کل اللہ رب العالمین مینوں پکڑ نہ لے، اللہ رب العالمین دا خوف میرے دل اندر پڑا ہے،
تے آپ دیاں اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے. فرمایا امام جعفر صادق تو نواسہ رسول ہے، انبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے خاندان دے نال تعلق رکھنا والا کہ تم مینوں کہندا پے میرے واسطے دعا کرو، میں تے بڑا گناہگار تے بڑا مجرم ہاں، میں اب ڈر رہا تیرے واسطے کس طرح دعا کراں گا. مینوں چاہیے میں تینوں کہاں امام جعفر تسی اللہ دے نبی دے نواسے میرے واسطے دعا کر دو تاکہ میری بخشش بن جائے. جناب والا حضرت امام جعفر نے جواب کے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں داؤد تائی اس واسطے دعا واسطے پیدا پیا ہاں، اے اس وقت میں عرض کردا پیا ہاں کل قیامت دا دن آئے نا میں اپنے نانا جان دے سامنے کھڑا ہوا کہ میرے نانا جان کہہ دیں اے میرے نواسے امام جعفر صادق میں زندگی کس طرح گزار کے آیا کہ تم کس طرح زندگی گزار کے آیا ہے. جتنا آدمی بڑا ہوتا ہے نا، جتنا آدمی عبادت گزار ہوتا ہے، جتنا آدمی تہجد گزار ہوتا ہے، اتنا اللہ دا خوف اللہ دا ڈر دے دل دے اندر پیدا ہوتا ہے. جناب والا یاد رکھنا جدو انسان گناہ دی دلدل دے اندر پھس جاتا ہے، جدو اللہ دا خوف نکل جاتا ہے، پھر رونا چاہے بھی صحیح تے نہیں رونا آندا، اللہ اُنہاں اکھاں چوں آنسو چھین لیندا ہے. تو تے میں جدو بھی رونے اپنی اولاد دے غم دے اندر سانو آنسو آ جاندے نے. اگر مال دے اندر خسارہ آ جائے تے پھر آنسو آ جاندے نے. اگر بیٹا نافرمان ہو جائے تے پھر تیری میری اکھاں چوں آنسو نہیں تھمدے. قربان جاواں انہاں لوگاں دی زندگی دا مطالعہ کر جنہاں نے اپنی اولاد دی فکر واسطے نہیں روئے، اپنے مستقبل واسطے نہیں روئے، اپنے مال دے اندر نقصان آیا تے نہیں روئے، جدو بھی روئے نے اللہ دی رضا دی خاطر روئے نے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے لجپال نبی نے فرمایا جبریل ذرا عمر دیاں نیکیاں شمار کرنا، عمر دی تعریف کرنا. کہ جبریل ہاتھ بن کے عرض کرتے ہیں آقا میں کون ہونا عمر دے فضائل بیان کرنے والا، اگر 950 سال دی عمر بھی مینوں مل جائے نا میں عمر دی تعریف شروع کر دیاں، 950 سال ختم ہو جان گے عمر کا مقام ختم نہیں ہوئے گا. اے او عمر میرے لجپال نبی نے فرمایا عمر جس راستے تو گزر جانا ہے شیطان راستہ بدل دینا ہے. فرمایا عمر دی زبان تو جدو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے. اے عمر نے اللہ نے ڈر کتنا پیدا فرمایا، اللہ دا خوف کتنا ہے. علماء فرما دینے جدو آپ مصلی امامت تے کھڑے ہونے نے نا تے جدو اللہ اکبر دی صدا لگا دینے رب دا قرآن پڑھ دینے رون دی اتنی آواز آندی ہے، اتنا شور آندا ہے، آخری صف تک آواز آندی ہے. عمر نماز ادا کرتے ہیں اللہ دا ڈر تے اللہ دا خوف. حضرت تاجدار صداقت دی بارگاہ دے اندر لے چلدا ہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے لجپال نبی نے فرمایا ہر صحابی دے احسانات کا بدلہ ادا کر چھوڑے آئے. فرمایا عمر دے احسانات کا بدلہ اللہ رب العالمین کل قیامت دے دن عطا فرمائے گا. تے حضرت عمر فاروق عرض کردے نے او دنیا والو جب کل قیامت دن آ جائے نا، جب کل قیامت دن قائم ہو جائے تے سارے لوگی جنت اندر چلے جان تے آواز آئے نا ایک آدمی بچ گیا ہے جڑا دوزخ اندر جان والا ہے. ساری زندگی اللہ اللہ کرنے والے عبادت و ریاضت کرنے والے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزاریا کہ رب دی یاد تو بغیر گزار جائے. لیکن ڈر کتنا ہے تے خوف کتنا ہے. عمر فاروق حضرت ابوبکر فرما دینے کہ جڑا ایک آدمی بچ جائے گا نا میں گمان کرتا ہوں کہ میں ہوواں گا. اللہ کا اتنا خوف، اللہ کا اتنا ڈر. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی زندگی کا مطالعہ کرو نا میرے لجپال نبی نے فرمایا العثمان فی الجنہ، العثمان فی الجنہ. فرمایا ایک باری نہیں فرمایا، فرمایا 3 مرتبہ فرمایا دنیا والے ہو جان لو عثمان میرا پکا جنتی ہے، پکا جنتی ہے، پکا جنتی ہے. تے فرمایا اگر میریاں 2 بیٹیاں نے اگر اللہ تیسری بیٹی بھی عطا فرماندا تے میں عثمان دے نکاح دے اندر دے دیندا. اللہ دے حبیب نے بشارتاں جنت دیاں کتنی عطا فرمائیاں نے
لیکن جدو قبر تے کھڑے ہو جاندے نے تے آپ دی اکھاں تو جاسو جاری ہو جاندے نے، آپ دی ریش مبارک تر ہو جاندی ہے۔ صحابہ کہندے نے عثمان اللہ دے حبیب نے تیرے واسطے 3 مرتبہ جنت دی بشارت عطا فرمائی ہے، لیکن تو قبر تے جدو کھڑا ہوتا ہے تیری اکھاں تو آنسو کیوں آ جاندے نے، تیری داڑھی تر کیوں آ جاندی ہے؟ تے حضرت عثمان جواب دیندے نے او میرے صحابہ، جس نبی نے جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے اس نبی نے عذاب قبر تو بھی سانو ڈرا کے بھیجیا ہے۔ اتنا مقام اتنا مرتبہ مولا علی دی گل کر لئیے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دے بارے میرے لجپال نبی نے فرمایا دنیا والے علی میرے چوئے میں علی بھی چواں، اتنی شان تے اتنا مقام میں لیا، لیکن جدو نماز کا ویلا ہوتا ہے آج تینوں تے مینوں فکر بھی نہیں ہونے، آج اذان ہو جائے نا تو تے میں اپنے کمر دے اندر مصروف ہونے ہیں، نماز دی فکر بھی نہیں ہونی، نماز دا خیال بھی نہیں ہونا۔ مولا علی وضو کر لیتے نے، وضو کر کے آپ دے جسم تے کب کبھی تاری ہو جاندی ہے، تھر ترار تاری ہو جاندی ہے۔ صحابہ پوچھتے نے علی تیرے بارے لجپال نبی نے فرمایا علی میرے بھی چوئے میں علی بھی چواں، لیکن ڈر کتنا ہے کب کبھی کیوں تاری ہو جاندی ہے؟ کیا فرماتے نے تو ہمیں پتا نہیں، میں رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر حاضر ہونے والا ہوں۔ سامنے دی وقرار صحابہ نے زندگی دا ایک ایک لمحہ اللہ دے حبیب دی بارگاہ دے اندر گزاریا، اللہ دی یاد دے اندر گزاریا، نمازاں صحابہ پڑھن والے، زکاتاں صحابہ دین والے، حج زکات دین والے، چہرے مصطفیٰ دی زیارت کرن والے، کدے کسے دا دل نہیں دکھایا، دین واسطے اپنی قربانیاں دین والے، دین واسطے اپنا گھر بار چھوڑن والے، لیکن اللہ دا خوف کتنا ہے، اللہ دا ڈر کتنا ہے۔ آج تو تے میں نماز بھی ادا نہیں کر دے، تو تے میں زکات بھی نہیں دیں دے، حج بھی ادا کم کر دے، تیرے میرے اعمال بھی کچھ نہیں، لیکن تیرے دل دے اندر تے میرے دل دے اندر اللہ دا خوف کوئی نہیں، اللہ دا ڈر کوئی نہیں۔ اٹھا نہ مولانا روم علیہ رحمانو آپ فرماندے نے بندہ مومن ذرا خیال کرنا، اگر رب تیرے ہاتھ وڈ لے نا تو کچھ نہیں کر سکتا، اگر تینوں اج اکھاں دتیاں نے رب تیری اکھ کڈ لے نا تو کچھ نہیں کر سکتا، اج رب نے تینوں طاقت عطا فرمائی ہے، رب نے تینوں اکھاں عطا فرمائیاں نے نا، اب تیرا اس سالم وجود تینوں عطا فرمایا ہے، وہ بڑا قہار ہے، وہ بڑا غفار ہے، وہ بدکو دی پکڑ بڑی سخت ہے، اگر پکڑ لے نا تو کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ درس دے کے جا رہے ہیں، فرمایا جدو رب العالمین نے اتنی نعمتاں عطا فرمائیاں نے، اے وجود عطا فرمایا، اے جوانی عطا فرمائیے، فرماتے ہیں اگر رب دی پکڑ کو ڈر جا، ایسا نہ ہوئے کہ رب تینوں پکڑ لے، کہ وہ پکڑ لیتے دل چھڑان والا کو نہیں ہوتا۔ نبی بھی بغار ہمیشہ وہ لوگ کامیاب رہے جنہوں نے اپنے دل دے اندر اللہ دا خوف پیدا کیتا، اللہ دا ڈر پیدا کیتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی وقت دا بادشاہ ہے، ایاز غلام دے نال محبت کرنے والا ہے، تے بادشاہ تے غلام دا بڑا پیار تے بڑی محبت ہے۔ ایک دن لوگوں نے کہا اے سلطان محمود غزنوی کہ ایاز تھوڑا غلام ہے، ایک دن ایسا آئے گا، ایک ویلا آئے گا، ایک ایاز تھوڑے خلاف مہم چلائے گا، اپنی بادشاہت بکری بنا لے گا۔ بادشاہ دے خیالات دے اندر گلاں سنیاں گئیاں تے بادشاہ سوچن لگ پیا، نالے کہتے نے ذرا ایاز کول پوچھ لے نا کہ عصر دی نماز ادا کرنا نماز کتھے چلا جاندا ہے۔ بادشاہ دا دل ذہن گھومن لگ پیا ہے، فطور اور خیالات آن لگ پے نے۔ جناب والا ایک دن بادشاہ نے سلطان محمود غزنوی نے ایاز کا پیچھا کیتا ہے، عصر تو بعد گزر جاندا ہے۔ حضرت ایاز چلتے جاندے نے جنگل ہے، جنگل دے اندر خیمہ لگائے، حضرت ایاز خیمے دے اندر داخل ہو جاندے نے تے سلطان محمود غزنوی بادشاہ اپنے غلام دے پیچھے خیمے دے اندر داخل ہو جاندا ہے۔ جدوں دروازہ کھٹکھٹایا فرمایا ایاز دروازہ کھولنا، حضرت ایاز نے دروازہ کھولیا تے حضرت ایاز دی اکھاں تو آنسو جاری نے، ایک پرانا کپڑے لے کے بیٹھے ہوئے نے، پرانا سامان لے کے بیٹھے ہوئے نے۔ بادشاہ حیران ہو جاتا ہے اور ایاز اتنا عرصہ گزر گیا ہے،
میری خدمت کرتا رہا ہے، اج تک تو مینوں رات نہیں دسیا، اثر دی نماز تو بعد ہر روز تو آ جانا ہے، تو اس جگہ تے بیٹھ کے وقت گزار کے چلا جانا ہے، میرا اتنا وفادار غلام ہو کے مینوں رات دی گل تو نہیں دس گیا۔ حضرت ایاز دی اکھاں تو آنسو آ جاندے نے، فرماندے نے بادشاہ سلامت ساری زندگی آپ دے نال گزارن والا، آپ دی خدمت کرن والا وفادارن دے اندر میرا نام شمار کیتا جاندا ہے۔ جدو تیرے نیڑے لگیا، جدو تیرے ہاتھ دے اندر میرا ہاتھ آیا نا، میں اپنے آپ نو ویکھیا تے اپنے آپ نو خطاب کیتا، ایاز خیال رکھی، اللہ دا ڈر اپنے دل دے اندر رکھی، اگر اللہ دا خوف اللہ دا ڈر نکل گیا نا پھر تو برباد و برباد ہو جائے گا۔ فرمایا ہر روز میں نماز اثر ادا کر کے اپنے ماضی نو یاد کردا واں، اپنے غربت دے لمحات نو یاد کردا واں کہ اج بادشاہ دا میں خاص خلیفہ بن گیا، بادشاہ دا میں نور مل گیا ہے، میرے دل دے اندر اللہ دا خوف اپنے ماضی نو یاد کردا واں کہ بادشاہ دی چیخ نکلی ہے۔ بادشاہ کہندا ہے اے ایاز غلام، ہائے سا میرا غلام، لیکن مینوں بھی سبق سکھا کے جا رہا ہے۔ جنہاں دلوں دے اندر اللہ دا خوف ہوندا ہے، اللہ دا ڈر ہوندا ہے۔ آخری گل میں عرض کردا جاواں، حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے بغداد دے اندر 60 سالی آ گئی ہے، بارش نہیں پئی ہوندی، جوان بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑاندے پے نے، اور بارش آدمی سفید ریش بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرنے نے، مولا کرم کر دے، بارش قبول فرما دے، حیوانات بھی مردے پے نے۔ آپ فرماتے نے میں نکلیا، حضرت سفیان ثوری بھی باہر نکلے نے کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر جا کے دعا کر دے ہاں، کریم اللہ بارش نازل فرما دے، رحمت دے پانی دے نال سیراب فرما دے۔ فرماتے نے باہر نکلیا، میں دیکھیا ایک نوجوان ہے اور اودے چہرے تے سجدے دے آثار موجود نے، شکلوں پتہ چلتا ہے اللہ اللہ کرنے والا رب دا مقرب بندہ ہے، تے ایک کونے جنگل دے اندر جا کے ڈیرا لا لیندا ہے تے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے کریم اللہ میں بڑا گناہگار، میں بڑا پاپی تے بڑا سیاہکار ہاں، میرے گناہاں دی فہرست نو تو جاندا ہے، بڑے بڑے گناہ موجود نے، اللہ تیری بارگاہ دے اندر عرض کردا واں میری وجہ تو اپنی رحمت دا پانی بھیج دے، میرے گناہوں دی وجہ تو رحمت دا پانی روکے آئے۔ مولا جوان بھی دعاواں کر رہے نے، بارش بھی دعاواں کر رہے نے، بچے نے بھی اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے نے، حیوانات بھی مرد پے نے، کریم اللہ میرے گناہ نہ واللہ بیک اپنی رحمت دا پانی نال سیراب فرما دے۔ جناب والا کونے دے اندر جدو اللہ دا خوف اللہ دا ڈر پیدا ہویا تے دعاواں پیا کردا ہے۔ حضرت فضیل بن ایاز فرماندے نے آسمان دی طرف میں ویکھیا ہے، رب دی رحمت دا پانی برسن لگ پیا، میں بڑا حیران ہویا، جوانی دا عالم، اللہ دا خوف اتنا، اللہ دا ڈر اتنا ہے، اپنے گناہاں نو یاد کر کے روندا ہے۔ پتہ کیتا جائے کون افراد ہے، کدے نال تعلق رکھنے والا ہے۔ فرماندے نے پتہ چلیا ایک آدمی دا غلام ہے، او دی نوکری کرنے والا ہے، او دی نوکری تے چاکری کرنے والا ہے، او دے گھر دے کام کاج کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی ہووے بھی غلام لیکن ہووے بھی عبادت گزار تے اپنے گناہاں دا اعتراف بھی کرنے والا ہوئے، پھر آپ اندازہ لا لو اللہ کا کتنا مقرب ہوئے گا۔ رابے والا حضرت فضیل بن ایاز فرماندے نے مینوں پتہ چلیا فلاں آدمی دا غلام ہے، او دے دروازے تے پہنچیا کہ بھاری رقم پیش کیتی ہے، غلام نو خرید لیا، خرید کے واپس لے کے آ رہا ہے، گلاں پئیاں ہونیاں نے، باتاں پئیاں ہونیاں نے، تے غلام بڑے دھیمے لہجے دے اندر کہندا ہے فضیل بن ایاز اتنا بڑا تہجد گزار، اتنا بڑا اللہ اللہ کرنے والا، اتنا بڑا اللہ دا مقرب بندہ تیرے رب دے نال راستے نے، ایک میں ماڑا جیا غلام اتنی بھاری رقم دے کے میں نو خرید لے آئی۔ تے حضرت فضیل بن ایاز فرماتے نے میں آکھیا اے نوجوان تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں، جدو کل تو جنگل دے کنارے دے اندر اپنے آنسو بہا کے اپنے گناہوں دا اعتراف کر کے اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا پیا کرتا سائیں، تیری التجا دی وجہ تو رب نے رحمت دا پانی نازل فرمایا، میں تیری اس ادا نو ویکھیا ہے، تے اس میں حلیے نو ویکھیا، تیری اس عاجزی نو ویکھیا، تینو خرید لے آئے۔ عزیزان گرامی جڑے اللہ والے ہوندے نے، اللہ دے مقرب ہوندے
نے اللہ دے پیارے ہوندے نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کردے اج اس جوان نو پتہ چلیا جڑا اللہ دا مقرب جلب دا پیارا کہ میرا راز فاحش ہو گیا ہے میرا راز عیاں ہو گیا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے اللہ اب میں دنیا تے رہنا نہیں چاہتا کیونکہ میری عبادت دا لوگاں نو پتہ چل گیا ہے میرے ڈر دا لوگاں نو پتہ چل گیا ہے آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے سجدہ ریز ہو جاتے نے کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرتے نے رب العالمین نے روح برباد کر لیا اس دنیا تو چلے جانے نے کہ دنیا والے نو پیغام دے کے جانے نے جڑا آدمی اللہ دا خوف جس دے دل دے اندر پیدا ہو جاتا ہے اللہ دا ڈر پیدا ہو جاتا ہے پھر جدوں بھی رب دی بارگاہ دے اندر عرض کرتا ہے رب دی دعا نو قبول فرما لیندا ہے فرمایا یا ایھا